عزیزان گرامی قدر ہر نبی اللہ دی صفات دا مظہر ہوتا ہے، لیکن جو عظمت، جو شان، جو رفت، جو بلندی اللہ نے تہاڈے تے میرے لجپال مدینے دے تاجدار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا کیتی ہو، کسی اور نبی اور رسول نو عطا نہیں کیتی۔ ہر نبی سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، کوئی نبی خاص علاقے واسطے، کوئی نبی خاص قوم واسطے، ساری کائنات واسطے، ساری قوماں واسطے کوئی بھی رسول بن کے نہیں آیا۔ تو ساری کائنات دے خالق نے، مالک نے، سب دے خدا نے یہ چاہیا کہ کوئی ایسا بھی رسول ہونا چاہیے کہ جس طرح میں ساریاں دا رب ہاں وہ ساریاں دا نبی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات۔ سب دے خدا نے یہ چاہیا کہ جس طرح میں ساریاں دا رب ہاں اس طرح کوئی ایسا بھی رسول اور ایسا بھی نبی ہونا چاہیے جڑا ساریاں دا رسول ہوئے۔ تے سب دے خدا نے سب دا رسول کلیا، سب دے الہ نے سب دا محبوب کلیا۔ سوچیا اوتھے نہیں جاندہ، سمجھیا ایتھے نہیں جاندہ، تولیا اونوں نہیں جاندہ، ماپیا اینوں بھی نہیں جاندہ۔ رب کائنات احکم الحاکمین جل و علا نے چاہیا کہ کوئی ایسا بھی محبوب ہونا چاہیے کہ جس طرح میں سارے دا رب ہاں وہ سارے دا نبی ہوئے۔ پھر رب کائنات نے وہ اپنی دلیل، وہ اپنا مظہر بنایا کہ ودوہا دا چہرہ دے، نعرہ ودوہا دا تکبیر، چہرہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ ودوہا دا چہرہ دیتا، واللیل دیاں پیاریاں زلفہ دیتیاں، علم نشرہ دا سینہ دیتا، ید اللہ دے پیارے پیارے ہاتھ دیتے، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین دا سیرہ عطا کیتا، لا اقسمو بحاظ البلد، لا اقسمو دے شان والے قدم دیتے، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما دی شان والے بازو دیتے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دی بولنے والی زبان عطا کیتی۔ عرض کیتی مولا اے ساری عظمتاں، اے ساری شاناں، اے رفعتاں، اے بلندیاں کیوں دے رہا؟ نبی تے ہور بھی بڑے آئے، رسول تے ہور بھی بڑے آئے، آواز آئی چشتی، ایک گل نہیں، باقی سارے آئے، مخصوص علاقے واسطے آئے، مخصوص قوم واسطے آئے، اے سارے دا رسول بنا کے بھیج رہا، اے عظمتاں، اے شاناں، اے رفعتاں اس واسطے دے رہا ماں کہ لوگ ویکھ دے اینو جان من دے مینو جان، کیا بات ہے، ویکھ دے اینو جان من دے مینو جان۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ دا محبوب اللہ دی دلیل بن کے آیا۔ اور پڑھے لکھے دوست جان دے نے کہ جڈا وڈا دعویٰ ہوئے اس دعوے دے ثبوت واسطے اتنی ہی وڈی اور مضبوط دلیل چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جتنا وڈا دعویٰ ہوئے اس دعوے نو ثابت کرنے واسطے عدالت کے اندر جج دے سامنے اگر کوئی کیس پیش ہوتا ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ، پاکستان دی سب تو وڈی عدالت کیڑی ہے؟ سپریم کورٹ ہے نا۔ تو سپریم کورٹ اگر کوئی کیس دائر ہو جائے تو اس کیس نو ثابت کرنے واسطے مضبوط دلائل چاہیے نہیں یا تھوڑے سے ہلکے دلائل چاہیے نہیں؟ بولو، جس کیس دے مضبوط دلائل ہون گے وہ صاف ظاہر ہے جت جائے گا نا۔ تو جس کیس دے دلائل کمزور ہون گے وہ ہر جائے گا۔
بس یہ مثال دیتی ہے سمجھنے سمجھانے واسطے. رب کائنات نے دلیل کلی ہے تے دعویٰ کیے لا الہ آئے آئے کیا بات ہے. لا الہ الا اللہ. یہ دعویٰ ایک ہی ہے دعویٰ تے اتنا وڈا دعویٰ اللہ اکبر کہ اس دعوے دے مقابلے دے اندر کوئی آ سکتا نہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اتنا وڈا دعویٰ اس دعوے دی دلیل واسطے ضروری سی ہر نبی آیا نا کیا اللہ نو منو اللہ نو منو اللہ وحدہ لا شریک ہے تے فرما قوم نے کیا سانو بھی بکھاؤ سانو بھی بکھاؤ. اتنے میں مثال عرض کر دینا کہ ہر قوم نے کیا بکھاؤ تے کسی نبی نے بکھایا نہیں. مثال عرض کرنے لگا رمضان دا مہینہ مکے تے عید دا چند چڑھ رہے تے رات نو اعلان ہو جاندہ ہے بھئی سویرے عید ہوئے گی. توجہ بھی سویرے عید ہو جائے گی. آج کل تو جدید دور ہے نا ٹیکنالوجی انٹرنیٹ میڈیا آ گیا جناب فاسٹ. آج تو پہلے لوگ اعلان بہت کم ہوندے سن. اے دوربینہ خوردبینہ نہیں سن. لوگ چھتاں تے چڑھ کے پہاڑاں تے چڑھ کے ویکھدے ہوندے سن تے پھر اعلان ہوندے سن. مثال دیر لگا کہ شور پہ گیا جی سویرے عید ہے چند ہو گیا چند ہو گیا چند آ گیا چند نظر آ گیا چند نظر آ گیا. جدو